أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے تصوف کیا ہے، اور تصوف کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پائے جاتے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہم دیں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تصوف کیا ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مکمل طور پر آپ کو بتائی جائیں گی۔ دوستو تصوف دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں انسان کے دل اور نفس کو پاک اور صاف کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا مستقل دھیان اور رضا حاصل ہو جائے۔ تصوف کے ذریعے انسان کی جو اصلاح ہوتی ہے وہ دو قسم کی اصلاح ہوتی ہے دوستو۔ نمبر ایک ظاہری اصلاح، نمبر دو باطنی اصلاح۔ ظاہری اصلاح سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے گناہ مثلا جھوٹ، غیبت، چوری، زنا وغیرہ چھوٹ جائیں، اور عبادات، معاملات اور معاشرت یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جو اچھی صفات پر اپنا مکمل دین پر عمل کرنے ہم لگ جائیں، تو یہ ظاہری اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر دو باطنی اصلاح۔ باطنی اصلاح کیا چیز ہے دوستو اب وہ جانتے ہیں۔ دوستو باطنی اصلاح سے مراد ہمارے عقائد درست ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان مضبوط ہو جائے، دل اور نفس کے گناہ اور بری صفات مثلا حسد، بغض، ریا، تکبر اور کینہ وغیرہ یہ باطنی گناہ ہوتے ہیں دوستو، ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، جو اندر ہی اندر انسان پکاتا ہے دل کے اندر۔ اور اچھی صفات مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، عاجزی، اخلاص، صبر اور شکر، توکل، تسلیم و رضا وغیرہ حاصل ہو جائیں باطنی اصلاح سے۔ اللہ تعالیٰ کے دھیان کی کیفیت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ میرے ہر ارادے، عمل اور حرکت کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت مستقل طور پر اس کو حاصل ہو جائے تو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ہر عمل کرتے وقت نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس کیفیت کو کیفیت احسان کہتے ہیں، یہ دین کی اصل کیفیت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ کیفیت حاصل تھی، اور اسی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے راہ تصوف مراقبات کرائے جاتے ہیں۔ کیفیت احسان کا ذکر بخاری شریف باب الایمان کی حدیث میں آیا ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ ظاہری اور باطنی اصلاح کا فائدے کیا ہیں، یہ کروانے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوستو اس کے نتائج اور فائدے یہ ہیں کہ عقائد درست ہو جاتے ہیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف الہی اور فکر آخرت جیسے مبارک کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور غلط عقائد، بری صفات اور برے اعمال سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھی صفات کو اخلاق حمیدہ اور بری صفات کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ دوستو یہ سب باتیں بتانے کے بعد اگر ہم شارٹ کٹ میں دیکھیں کہ تصوف کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اصلاح اگر ہم اپنی کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کروا لیں، مطلب تاکہ ہمارے یہ گناہ چھوٹ جائیں، ظاہری اور باطنی اصلاح کا نام تصوف ہے، تاکہ ہمیں اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقوی حاصل ہو سکے۔ دوستو نفس کی اصلاح کرنے کو تزکیہ نفس اور دل قلب کی اصلاح کو تصفینہ قلب کہتے ہیں، اور دل قلب کی صفائی کے عمل کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ تصوف کو طریقت اور سلوک وغیرہ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ساری ڈیٹیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف دراصل دین اسلام کے ایک اہم شعبے یعنی اخلاقیات کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو دوستو اکثر لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن 4 بنیادی ذمہ داریوں میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 قرآن پاک کی تعلیم، نمبر 3 حکمت کی تعلیم، نمبر 4 تزکیہ یعنی عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ چاروں کام صحابہ اکرام نے سر انجام دیے، اور ان کے بعد تابعین نے، اور پھر تبع تابعین نے۔ بعد میں ان میں سے ہر ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے ماہرین تیار ہوئے، جن سے اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں تفصیلی کام لیا۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے مفسرین، حدیث کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے محدثین، قرآن پاک کے درست تلاوت سکھانے والے قاری حضرات، اور دین کی سمجھ
بوجھ رکھنے اور تمام مسائل کا حل امت تک پہنچانے والے فقہا کو الگ الگ جماعتیں بنی، بلکہ اس طرح قلب اور نفس کی تربیت کے شعبہ یعنی تزکیہ نفس کو بطور خاص جن بزرگوں نے اپنی محنت کا میدان بنایا وہ بزرگان دین صوفیہ اکرام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ جس طرح تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے بھی کسی رہنما اور استاد کی ضرورت پڑتی ہے جسے شیخ، پیر یا مرشد کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے جانا تصوف کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں ہمارے دل میں اتار دے اور ہم سب کو سچا دین پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔